تو مسجد اقصی تک، اور مسجد اقصی تو پہلے آسمان تک، دوسرے آسمان تک، تیسرے آسمان تک، چوتھے، پنجویں، چھویں، ستویں عرش اعظم، اور اس کے بعد سدرۃ المنتہا، اور اس کے بعد مقام دنا، مقام کعبۃ حسین او ادنا، ان مقامات دی سیر کیتی تے مکے دے جڑے کافر آئے نا انہاں آکھیا بھلا یہ ہو سکدا ہے رات دے تھوڑے جے ٹائم وچ یہ عقل نہیں مندی پئی۔ تو نبی پاک سرکار دے پیارے صحابی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دے کول ابو جہل گیا، اس آکھیا کہ ہن دسو تسی آندے ہو ساڈے نبی جیڑی گل کردے نے سچی کردے نے، تے تیرے نبی آ گل پہ کردے نے کہ رات دے تھوڑے حصے چ میں ایتھوں لے کے اینے علاقے تک سیر کیتی ہے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا تینوں یقین نہیں آتا، لیکن مینوں ابو بکر صدیق نوں یقین ہے۔ یہ میرے نبی نے فرمایا کہ مڑ گل ہے اور جھوٹ ہے نہیں۔ عزیزان من، اللہ فرمایا سبحان کہ میں پاک ہوں، اسرا سیر کرائی بی عبدی ہی اپنے عبد خاص ہی، عبد آ کہہ جاتا بندے، سمجھ آئیے نا، آدم آدمیت، عبد یعنی بندگی کرنا۔ تو اللہ فرمایا عبدی ہی، سبحان اللہ دی اسرا بی عبدی ہی، کہ میں اپنے بندے نو سیر کرائی۔ عبد مضاف دا صیغہ ہے، اور اگے جڑی ہوئے نا ہائے، او ہا ہمیشہ جڑی ہے اے ہوندی ہے ہوا دی ضمیر، یعنی گل سمجھاواں تے کر لو جویں سلطان باہو نو باہو آندے نے نا، با دا مطلب ہوندا ہے ساتھ، تے ہو دا مطلب ہوا وہ واحد یکتا یعنی رب۔ سلطان باہو دا باہو اس واسطے آکھدے نے کہ باہو نے فرمایا کہ میں تے اون دے ساتھ ہی ہاں، اون دے نال ہی ہاں، جے او میرے نال ہے تے میں اون دے نال ہاں۔ تو نبی کریم علیہ السلام دے غلاموں مسئلہ انہیں سمجھاواں کہ مضاف تے ہوا دی ضمیر تے مضاف دی ضمیر اے دو میں نے اکٹھیاں، اے دو میں نے اکٹھیاں، مطلب یہ پہ نکل جائے کہ جتھے جتھے عبد خاص نے سیر کیتی ہے رب اوتھے اوتھے اپنے حبیب دے نال سیر کرتا ہے۔ سمجھ آئی جی نا، جتھے جتھے نبی پاک سرکار سیر کرتے رہنے رب مصطفیٰ تو جدا نہیں ہویا۔ یہ گرامر دستی ہے، یہ عربی کا قاعدہ کلیہ دستا ہے کہ رب اپنے حبیب دے نال نال ہو کے سیرا کراندا ہے۔ سمجھ آئی جی نا، اسرا یہ سیر کا مادہ ہے، لیلم رات دے، اگے دو اندے تے تنوین آ رہی ہے، لیلم دو زیرہ لیاں نے، یہ تنوین دیاں نے کہ ساری رات نہیں، بالکل تھوڑے جے حصے دے اندر، رات دے تھوڑے جے وقت دے اندر میں اپنے بندے نو سیر کرائی۔ عزیزان من، عبد کچھ وہ ہوندے نے جڑے کسے کھاتے اندر نہیں ہوندے، بندے کو جو ہوندے نے جڑے کسے کھاتے اندر نہیں ہوندے، کچھ وہ ہوندے نے جڑے انہاں تو افضل ہوندے نے، کچھ جو ہوندے نے جڑے خاص ہوندے نے، تے کچھ وہ ہوندے نے جڑے خاص تو ہی خاص ہوندے نے۔ سمجھ آئی جی نا، اقبال اس گل دی وضاحت کرتے ہیں، فرماندے نے کہ عبدہ الفہمۃ والا ترست، اقبال فرماندے نے کہ تیرے فہم تے عقل دے اندر ایک گل نہیں آوے دی کہ عبد خاص جڑا ہوندا ہے اوندا مقام کنا ہوندا ہے، انہوں سمجھنا تیرے عقل دی گل نہیں۔ تو نبی کریم علیہ السلام دے غلاموں، اقبال فرماندے نے عبدہ اسی تے اللہ دے
ولیاں نوں نہیں سمجھ سکتے، نبیاں دا مقام کون سمجھ؟ حضرات محترم، عبدہ، اللہ فرماتا ہے کہ میں اپنے عبد خاص نوں سیر کرائی لیلم من المسجد الحرام، کتھوں کرائی؟ مسجد حرام تو خانے کعبے تو الی المسجد الاقصی، مسجد اقصی تک حضور نو اللہ نے سیر کرائی۔ اے سیر کیڑی ہوئی؟ اے ہوئی سی زمینی سیر، اس تو اگلا سفر دی آسمانی۔ تو نبی کریم علیہ السلام کے غلاموں جدوں یہ 7ویں دی رات آئی نا، تو رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا کہ اے جبریل جا جنت۔ جبریل جنت گئے تو فرمایا اللہ سنیا کی حکم ہے؟ اللہ نے فرمایا آب کوثر دا پانی اے بھی للہ، ایک جبہ مبارک للہ، اور نال ایک برتن للہ تے ایک براق للہ، تے یہ چیزاں لے کے 70,000 فرشتیاں لے کے تے میرے نبی دے کول چلا، میرے حبیب کول ٹر جا۔ حضور علیہ السلام دے غلاموں جب جبریل آئے جنت آب کوثر دا پانی لے لیا، جبہ لے لیا، دستار لے لی، نالین شریف لے لی، اس کو بعد انہوں نے برتن لیا تو براق دی تلاش جنت دے اندر چلنے لگ پائے۔ جدوں گئے نا تے ایک براق نو ویکھیا بڑی حسین و جمیل، حضرت جبریل امین نے دوسرا ویکھیا تے اس کو بھی زیادہ حسین و جمیل، تیسرا ویکھیا اس کو بھی زیادہ حسین و جمیل۔ آپ ویکھتے گئے براق برکن تو اے نہ لفظ نکلے، لفظ برکن تو براق نکلے، جس کا مطلب ہوتا ہے گرج، چمک، یعنی بجلی کے لیے اس میں برق آتا جاتا ہے۔ براق ساری بجلیاں نو اکٹھیاں کریے نا تے اے جمع دا صیغہ بندا براق، یعنی بجلی اس ٹائم ایک بٹن منڈیے نا تے ان دا پتہ نہیں چلدا، اور 7 پنڈاں وچ اپڑ جاندی ہے بٹن منڈن دے نال، سمجھ آئی جی نا؟ تے او جڑا براق ہے اون دی رفتار دا مڑ تینوں تے مینوں کی حساب ہو سکدا، بہت دی سپیڈ کتنی ہوے دی ہوندا، رفتار ہوندا، چلن کتنا ترکھا ہوے دا۔ نبی کریم علیہ السلام دے غلاموں ان یہ ہے خالص چیز، جڑی بجلی ہے نا بالکل خالص ہے۔ اگر ان دے وچ ملاوٹ ہوے نا تے جس بندے نوں شک ہوے کہ ان دے وچ ملاوٹ ہے وہ ہاتھ لاوے تے انہوں میں پاک ہو جائے، بھائی بجلی خالص ہے۔ اے براق جڑا ہے نا حضور علیہ السلام دے واسطے حضرت جبریل تلاش کرتے پے، جدوں تلاش کرتے ہوئے ویکھیا نا تے ایک کونے دے اندر ایک کو براق جڑا نا اپنا سر نوا کے تے رو رہا سی، اپنا سر نیواں کر کے روندا پیا۔ حضرت جبریل امین چلدے ہوئے ان دے کول گئے، آکھیا دوجے سارے براق جڑے نا بڑے خوش نے، خوشیاں مناندے پے نے تے تو روندا پے، اس دی کی وجہ ہے؟ وہ براق کھول کے کہنے لگا کہ میں اس تو رو رہا ہوں کہ شاید میرا رونا اللہ نو پسند آ جائے تے اپنے حبیب واسطے مینوں پسند کر، میں اس واسطے رو رہا ہوں۔ نبی کریم علیہ السلام کے غلاموں حضرت جبریل امین کو حکم ہویا کہ جبریل جیڑا ایک براق روندا پیا نا اساں اینوں پسند کر لیا، اینوں نبی پاک سرکار واسطے لے۔ حضرت جبریل امین نے یہ چیزاں لے لئی ساریاں لے کے فرشتیاں دیاں قطاراں مگر چلدے ہوئے حضور علیہ السلام دی پاک بارگاہ دے اندر میرے پاک نبی سرکار حضرت ام ہانی دے گھر آرام فرما رہے ہیں، حضور سو رہے ہیں۔ اگے نبی پاک سرکار نا رات ساری عبادت کردے سن، کدی کچھ وقت جڑا ہے نا وہ آرام فرماندے سن، باقی وقت اللہ دی بندگی دے اندر گزاردے سن۔ اس رات میں میرے پاک نبی سرکار شام نال ہی سو گئے، حضور نے شام و شام ہی سو گئے۔ جدوں حضور ستے نا تو جبریل امین آ گئے، جبریل نے آ کے عرض کی تھی اللہ سنیا تیرا حبیب ستا پہ تے اس نو کیویں اٹھانا ہے، آواز مارا یا ہاتھ لاواں، کیویں اٹھاواں؟ اللہ نے فرمایا نہ ہاتھ لاویں تے نہ آواز ماری کہ بے ادبی نہ ہو جائے، کہ بے ادبی نہ ہو جائے۔ اللہ سنے مڑ کیویں اٹھاواں؟ اللہ فرمایا تیرے اے لب جڑے نے بول جڑے یہ میں کفور دے بنائے نے، کس دے؟ کفور دے،
کفور ٹھنڈی ہوندی ہے تے انہاں لباں نوں میرے حبیب دیاں تلیاں نال لا تے میرے حبیب نوں ٹھنڈک محسوس ہوے دی تے میرا نبی بیدار ہو جائے سمجھ آئی جی نا حضرت جبریل امین نے جھکے آپ نے اپنے لباں نوں حضور دیاں تلیاں تے مس کیتا میں تے سوچے نہ گل ہے تے نبی پاک سرکار چار پائی تے سو رہے نے منجی تے سو رہے نے مرتے جبریل تھوڑا جہا جھکے ہونے نے تے جے میرے نبی پاک سرکار زمین تے سو رہے نے مر جبریل کتنا کر جھکے سمجھ آئی جی نا عزیزان من شاہ نے بڑی خوب ترجمانی کی تے شاہ بول کے کہتا ہے جبریل امین آسمان تو زمین تے آئے نبی پاک سرکار کی تلیاں تے اپنے لباں رکھیا وے میرے پاک نبی سرکار بیدار ہوئے شاہ بول کے کہتا ہے جدوں میرے نبی پاک سرکار دی آنکھ مبارک کھلی ہے جبریل امین بول کے کہتے ہیں شاہ نے بڑی ہی خوبصورت ترجمانی کی تھی شاہ بول کے کہتے ہیں کہ جبریل امین نے عرض کی تھی سونیا اللہ تبارک و تعالی باتی زیارت و مشتاق رب در اپنے کول بلا رہا ہے نبی کریم علیہ السلام دے غلام جبریل نے عرض کی تھی شاعر بول کے ترجمانی کرتا ہے عرض کی جبریل قدمان چھوڑ کے اٹھو جدوں یہ چیزاں پیش کی دیا میرے پاک نبی سرکار بیدار ہوئے لجپال نبی سرکار نے وضو فرمایا وے وضو کس نال فرمایا بے کوثر دا پانی ہے جبریل نے تھلے برتن کیتا ہوئے میرے نبی وضو فرما رہے او میرے نبی دے چہرے نال مس ہویا پانی اس برتن دے اندر ڈگدا پیا وے جبریل امین جدوں نبی پاک سرکار نے وضو کر لیا وے جبریل بول کے کہتے ہیں مالکا اس پانی کا کی کرنا ہے اے پانی زمین تے بھی نہیں سڑنا کدے حبیب دے چہرے نال لگے پانی دی بھی بےد بھی نہ ہو جائے رب نے فرمایا جبریل اس پانی نو سنبھال کے رکھ لے اے پانی جنت دی چار دیواری نال لاواں دے اس جنت دے نال جدوں اے پانی لگے گا او جنت اور خوبصورت ہو جائے دی وہ اگے نال بھی زیادہ حسین و جمیل ہو جائے دی میرے پاک نبی سرکار نا دولہا بنے کی بنے دولہا بندہ زندگی دے اندر دو باری دولہا بندا ہے کتنی باری ایک باری ادوں بندا ہے جدوں بندے دا پہلا نکاح ہوندا ہے جدوں پہلی شادی ہوندی ہے نا ادوں بندہ دولہا بندا ہے دوجی باری ادوں بندا ہے جدوں بندہ دنیا تو چھڈ کے قبر دے اندر سمجھ آئی جی جیڑا پہلا دولہا ہوندا ہے نا اون دے چہرے تے نور ادوں ہوندا ہے جدوں اون دی جوانی پاک ہو وہ جوانی پاک گزار کے گیا ہوئے تے اون دے چہرے تے نورانیت آ جاتی ہے اللہ دی طرف اون دا چہرہ روشن ہو جاتا تے جیڑا بندہ مردا ہے مرن لگیا اس بندے دے چہرے تے نور ہوندا ہے جن دا عقیدہ اللہ تے اللہ دے رسول دے مطابق قرآن و حدیث کے مطابق ہوگے اس بندے دے چہرے تے نور دا نور آ جائے سمجھ آئے کہ ان کا چہرہ بھی روشن ہونے لگا حضور علیہ السلام اللہ دے پہلے ہی حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ بہت ہی خوبصورت کیونکہ حضرت جابر فرماندے نے کہ ایک دن رات 14 تے سی تے میں بیٹھا سا تے ایک سائیڈ تے نبی پاک سرکار بیٹھے سن میں کدی حضور دے چہرے ولو تکدا تے کدی آسمان دے چن ولو تکدا
تے میں بار بار تکدا رہا حتیٰ کہ میرے دل نے گواہی کیتی، میرے دل نے اس گل نو تسلیم کیتا کہ چاند دے وچ داغ نے، میرے نبی دے چہرے وچ داغ کوئی چاند نالوں نہیں حضور دا چہرہ روشن۔ ہن وہ پانی آب کوثر جڑا ہے اس دے نال حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وضو فرمایا، وضو فرما کے حضور نے جدوں جبہ پہنے، دستار پہنے، نالائن شریف پہنے، اس وقت میرا نبی کتنا سونا لگا۔ عزیزان من تاواں سے تاجدار قدرہ بولے دعا فرما دے سبحان اللہ اجمل کا ما حسن کا اکمل کا کت میرے ات تیری سنا مشتاق حقیقت جائڑیا میرے لجپال نبی سرکار دولا پڑھنے جبریل نے براق پیش کیتا ہے، میرے نبی پاک سرکار جب براق دے قریب ہوئے نے براق مچھلی آوے، براق خوش ہوئے جدو براق مچھلی جبریل بول کے کہندے خاموش ہو جا، بے ادبی دا مظاہرہ نہ کر، تیرے تے سوار ہونا کوئی عام نہیں بلکہ کل نبیان دا سردار محمد مصطفیٰ سوار ہونا ہے۔ عزیزان من براق جڑا سمٹ گیا اپنا پیٹ زمین نہ لگا دیتا ہے، میرے پاک نبی سرکار براق تے سوار ہو گئے، میرے پر نبی پاک سرکار جب براق تے سوار ہوئے نے براق چلے آوے اگے چلو گئے نے اس جگہ تے کچیاں گلیاں آئیاں نے، حضرت جبریل امین بول کے کہتے نے سونیا اس جگہ تے سواری روکو، اس جگہ تے سواری روک کے دو نفل پڑھو، میرے نبی نے دو نفل پڑھے، فرمایا جبریل کیڑی جگہ ہے؟ لجپال نبی دے حکم دے مطابق حضرت جبریل بول کے کہتے نے سونیا اے مدینہ شریف ہے، اس جگہ تے تسی ہجرت کر کے تشریف لے آؤ دے، میرے نبی پاک سرکار نے اس جگہ تے نفل پڑھ کے دوبارہ سوار ہوئے نے، حضور دوبارہ سواری کے سوار ہوئے، شہر نے کیا ترجمانی کی تھی، شہر بول کے کہنا باغ عالم میں باغ بہاری چلی سرور انبیاء کی سواری چلی، یہ سواری سویدار تباری چلی، ابر رحمت اٹھا آج کی رات ہے۔ میرے حضور کی سواری مدینہ شریف چوں چلی، اگے چلتے ہوئے نا نبی پاک سرکار فرماتے ہیں ایک ٹلہ آیا، ایک ٹبا آیا، اس ٹبے تے جدوں نبی پاک سرکار فرماتے ہیں میری سواری گزری نا رأیتو فی قبری کہ میں اس قبر دے وچوں ویکھیا، اس ٹلے دے ٹبے دے وچوں ویکھیا، رأیتو موسیٰ فی قبری، حضور فرماتے ہیں کہ میں موسیٰ علیہ السلام اس قبر دے وچوں ویکھیا، اس ٹلے دے وچوں ویکھیا جڑے کھلو کے میری ذات تے درود و سلام پیش کرتے سن۔ موسیٰ علیہ السلام میری ذات تے درود پڑھتے پے سن۔ یصلی فی قبری، حضور علیہ السلام کے غلاموں بعض لوگ آندے نے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس جگہ تے نماز پڑھتے پے سن۔ نماز اور صلاۃ اس کا معنی یصلی لفظ جڑا ہے نا یصلی اے صلاۃ دا مطلب ہے تے اقیم الصلاۃ جڑی نماز دا حکم ایویں وچ ہوندا ہے۔ دوسری روایت کے اندر آتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بالفرض نماز بھی پڑھتے پے ہونے تے اس وقت نماز وہ کیڑی پڑھتے پے ہونے؟ فجر پڑھتے پے ہونے، ظہر پڑھتے پے ہونے،
یا عصر یا مغرب یا عشاء یا جمعہ کیڑی نماز پڑھتے پیسے سمجھ آیا کوئی موسیٰ علیہ السلام آخر قبر دے اندر نماز پڑھتے پیسے تو اس نماز کا کوئی نام ہے یہ نماز پڑھتے پیسے علماء فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی پاک بارگاہ کے اندر منت منی اللہ سونیا جدو تیرا حبیب دلہا بن کے میری قبر کو گزرے نا کسی اور بات سنا گزرے اتھے جتھے میں موجود ہوں تے میں منت مننا ساری رات اس منت کے اندر نفل ادا کرتا موسیٰ علیہ السلام اس منت دے نفل ادا پہ کرتے سن جیڑے 80-70 دی رات نفل پڑھی دے نا انہاں دی سمجھ آئی کہ یہ موسیٰ علیہ السلام نے منت منی ہے کہ تیرا حبیب کسی اور پاس سنا لگے میری قبر کی عرف کھڑی جڑے ہیں نا رومیہ کشمیر میاں محمد بخش رحمت اللہ تعالی ہے انہوں نے اس جگہ تے بڑی کمال دی گل کی تھی آپ فرمانے نے جے لکھواری میاں صاحب فرمانے نے جے سرسانا بعد حضرات محترم حضرت موسیٰ علیہ السلام نے منت منی سی کہ اللہ سنے میں ساری رات نفل پڑھا دا تیرا نبی میری قبر تو گزر جائے عزیزان من حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جدو میں اس جگہ تو کے نکلیا نا تو ایک آواز سجدے میں آئی کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری گل سن لو میری گل سماعت کرو مڑ حضور فرماتے ہیں کہ ایک آواز کھبیوں آئی لیکن میں اس آواز سے توجہ نہ دیتی میں اپنے سواری نال چل رہا گیا حضور علیہ السلام جو مسجد اقصی کے دروازے دے اگے گئے علماء فرماتے ہیں ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس جگہ تے ایک قلعہ لگا ہے سی جتھے انبیاء اپنی سواریاں بنتے سن اور دوسری حدیث کے اندر آتا ہے کہ اس جگہ تے پتھر موجود آ جبریل نے ان دے انگل رکھی تے اس پتھر دے سوراخ ہو گیا اس پتھر دے وچ سوراخ ہویا جبریل نے تلسا دے کے پتھر دے نال براق نو بن دتا میرے پاک نبی سرکار مسجد اقصی دے اندر داخل ہوئے کم و پیش 1,24,000 انبیاء علیہ السلام صفاں دے اندر موجود ہیں صفاں دے اندر استقبال محمدی واسطے کھڑے ہو کے استقبال کرتے میرے حضور علیہ السلام نے استقبال کرتے ہیں جدوں مسجد اقصی دے اندر حضور علیہ السلام گئے نبی پاک سرکار نو حضرت جبریل امین نے مصلی تے لیا کے کھڑا کر دیتا اور خود اذان پڑھی حضرت جبریل نے خود اذان پڑھی جبریل امین نے اذان پڑھی اللہ اکبر جدوں یہ اذان جبریل نے پڑھی میرے پاک نبی سرکار نے آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ ابا آدم کی اور جماعت کراؤ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا اے میرے بیٹا بے شک تسی بیٹے ہو لیکن آج مقام ڈاڈا میرے نال بھی اونچا ہو گیا ہے آج میرے نال بھی ڈاڈا مقام اونچا ہے افضل خیال ہے تسی جماعت کراؤ حضرت جبریل امین فرماتے ہیں سونیا اے اپنے اپنے وقت دے اوپر سارے اپنی ڈیوٹی دے گئے آج تہاڈی واری ہے آج تسی اگے ہو دے تے پیچھے کل انبیاء ہون نبی پاک سرکار امام ہون دے اور کل انبیاء مقتدی ہون دے حضرات محترم نبی پاک سرکار نے جدوں نماز کران لگے نے شعر بول کے کہندا جہاں سانچ پہنچے محمد
نبی سر کھڑے انتظار سارے جاگ ساج پہنچے محمد پیارے نبی سر نے نماز نکائی اللہ اکبر میرے پاک نبی سرکار نے الحمد شریف کی تلاوت کی سورۃ الحمد شریف پڑھی باقی جتنے بھی انبیاء علیہ السلام سن پیچھے خاموش ہو گئے کھڑے کیونکہ الحمد شریف وہ نعمت ہے وہ سورت ہے جیڑی کسے اور نبی تے نازل نہیں ہوئی صرف تیرے تے میرے نبی تے نازل ہوئی اللہ نے کسی اور نبی نو عطا نہیں فرمائی صرف آخری امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات ہے جدو میرے پاک نبی سرکار نے الحمد شریف پڑھی دیکھو نا ایک چیز مینوں ہوندی ہوئے تو میں تائیں پڑھنی ہے نا مگر جی میں سنتے ہی پہلی بار پیا تو میں اس کو پڑھ کے باقی نبی جتنے سن وہ پیچھے خاموش ہو کے سماعت کرتے رہے میرے نبی الحمد شریف پڑھتے رہے مسئلہ ثابت ہویا امام اعظم فرماتے ہیں باقی مقتدی جڑے نے وہ خاموش ہو کے کھلون اگے امام جڑا ہے وہ الحمد پڑھے کیونکہ امام دی اقتدا ہی مقتدیاں دی اقتدا ہوگی اگر انبیاء پڑھتے پیچھے انبیاء پڑھتے اگے کے نبی پاک سرکار پڑھتے پیسا تے مڑ مقتدیاں میں الحمد شریف پیچھے پڑھنی چاہیے یہ پیچھے نبیاں دی سنتے میں کہ پیچھے خاموش ہو کے لو باقی اندر کو جانتے ہیں جی جے سلامند نہیں نہ پڑھی ان دی نماز کوئی نہیں چاہے وہ کلہ پڑھے چاہے امام کے پیچھے پڑھے ان دی نماز نہیں ہوئے میں کہا آدم علیہ السلام دی نہیں ہوئی موسیٰ علیہ السلام دی نہیں ہوئی عیسیٰ علیہ السلام دی نہیں ہوئی تیری ہو گئی انہاں نبیاں دی نہیں ہوئی انہاں پیچھے پڑھی نہیں علامت انہاں نہیں پڑھی تے انہاں دی ہو گئی تو انہاں جے پیچھے نہ پڑھی ہے تے نماز نہیں ہوندی اقتدائی تو بہذا الامام جدو تو امام دے پیچھے ہونا ہے اولے تیرے اقتدا امام دے مگر ہوندی اولے جے تو حرف اگے نکلے نا تے موڑی اقتدا امام دے تیرے نہیں ہوے دی بلکہ تو امام تو اگے نکل گیا نماز کری باطل ہو جائے نماز چھوڑ جائے اور تو امام دے پیچھے گڑا ہے جدو تو نیت کر لئیے تو پیچھے سے امام دے موڑ امام دے پیچھے ہی رہنے دا اگر امام تو اگے نکلے دا تو موڑ نماز گئی موڑ نماز ختم ہو گئی حضور علیہ السلام نے نماز مکمل فرمائی نماز مکمل فرما کے نا سب انبیاء علیہ السلام نے میرے نبی پاک سرکار نا مصافہ کیتا سلام لیا جدو سلام لیا حضور علیہ السلام اس جگہ تو پہلے آسمان کا تشریف لے گئے حضرت جبریل امین نے 2 گلاس پیش کیتے ایک دے اندر دودھ سی اور دوسرے دے اندر شراب سی ایک روایت دے اندر ہوندا ہے کہ ایک دے اندر شہد سی نبی پاک سرکار نے دودھ نو نوش فرمایا اور جبریل امین بول کے کہندے نے سونیا تساں فطرت نو پسند فرمائے تساں کوئی اور نئی چیز کو پسند نہیں کیتا بلکہ انبیاء جس چیز کو پسند کرتے ہیں تساں میں اس چیز کو ہی پسند میرے پاک نبی سرکار فرمایا جبریل جڑی ایک عورت کی آواز آئی آئی نہ سجیوں تے ایک آئی آئی کھبیوں یہ 2 آوازاں کدوں آئی ہیں کس چیز کی آواز آئی ہیں تو جبریل امین بول کے کہندے نے یا رسول اللہ جڑی سجیوں آواز آئی آئی نا وہ یہودیت دی آواز آئی تے جڑی کھبیوں آئی آئی وہ نصرانیت دی آواز آئی اگر تسی ایدے انہوں جواب دیندے ہو تے ڈاڈی امت یہودیاں دے اندر شامل ہو جاندی اگر تسی ایدے جواب دیندے ہو تے ڈاڈی امت نصرانیاں دے اندر شامل ہو جاندی سونیا تساں اون دی گلاں توجہ نہیں کیتی ہن قیامت تک اللہ ڈاڈی امت نو یہودیت تے نصرانیت تو پاک فرما چھڈے اللہ نے قیامت تک ڈاڈی
وہ سانو جس پاؤندا ہے بس انہاں تھوڑے یہودیاں دے پڑ جائے انہاں دی جڑیاں نے رسماں وہ اپنا لئیے ڈھول مار لئیے گھومر مار لئیے سالگرہ کر لئیے کیک کٹ لئیے سانو جس پاؤندے رہندے نے لیکن اللہ تبارک و تعالی دا فضل ہے جڑا اسی اسلام دے اندر اللہ تبارک و تعالی سانو ہدایت دے گئی اور دین اسلام ہی سب تو افضل